خالق السماوات العلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد الوحي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. مل کے ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. تھوڑا بیدار ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، آج عشرہ محرم کی جو ہے یہ تیسری مجلس ہے، اور جیسا کہ اس عشرے کا ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے مددگار رسول، کہ رسول کے مددگار ہیں کون کون. اور میں اپنے محدود علم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے روز کچھ نہ کچھ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ کلمے میں علی ولی اللہ پہلے دن سے ہے، اور آج گفتگو جو ہے ہم اس سے آگے لے کے چلیں گے. میں صرف آج اس آیت کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس آیت کے ایک لفظ کا میں ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ارشاد الہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو تم نے صاحب امر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. تو عزیزان محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے جب بھی گفتگو کرتا ہے تو وہ مومن سے کرتا ہے، ایمان والے سے کرتا ہے. اللہ نہ کسی منافق سے بات کرتا ہے، اللہ نہ کسی مشرک سے بات کرتا ہے، اللہ نہ کسی حاسد سے بات کرتا ہے، بلکہ اللہ ان تینوں نامرادوں کو منہ لگاتا ہی نہیں. بات یہ ہے بندوق سے نکلی ہوئی گولی، کمان سے نکلا ہوا تیر اور نسیم کا جھونکا ایک بار گزر جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اللہ جب بھی گفتگو کرتا ہے ایمان والے سے کرتا ہے. اب مومن کا جو ہے لفظ بنا ہے ایمان سے، ایمان بنا ہے امن سے. تو جہاں امن ہے وہاں آپ ہیں، جہاں آپ ہیں وہاں امن ہے. تو گویا مومن اور امن جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. میں یہاں پلٹ کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر مومن اور امن لازم اور ملزوم ہے کہ جہاں مومن ہوگا وہاں امن ہوگا، تو جو ایسا ایمان والا کہ جس کا حق بھی بنتا ہو اور وہ اپنا حق واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، مگر صرف اس لیے گھر میں بیٹھا رہے کہ تاکہ امن برباد نہ ہو، تو ایسے ایمان والے کو کل ایمان کہتے ہیں. میرے استاد مرحوم قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے جب چیز ہو ایک
دعوے دار ہوں دو، ایک ہو سچا ایک ہو جھوٹا، اگر شے کا یا بد امنی کا احتمال ہو تو سچا ہمیشہ گھر بیٹھ جاتا ہے، جو ہے ہمیشہ ایمان والے سے بات کرتا ہے۔ اب ایمان والا کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، ہم تو جانتے نہیں، توجہ چاہوں گا کیونکہ ہم پیدا ہونے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ اگر ہم 1400 سال پہلے پیدا ہو جاتے سرکار دو عالم کے دور میں تو ہم سرکار سے خود ہی پوچھ لیتے کہ سرکار مومن کسے کہتے ہیں، لیکن کیا کریں ہم پیدا ہونے میں لیٹ ہو گئے۔ لیکن اگر ہم سرکار کے دور میں ہوتے تو ہم ان آنکھوں سے سرکار کے چہرے منور کا دیدار کرتے، سرکار سے باتیں سنتے، سبحان اللہ ہوتی، سرکار سے خلوص محبت سے مصافحہ کرتے، سرکار سے باتیں کر سنتے، سبحان اللہ ہوتی، اور اگر مر جاتے تو پھر رضی اللہ ہو جاتے۔ جی ہاں، سرکار کا دور تھا نا۔ لیکن آج کی اس مجلس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو 1400 سال پہلے کا سفر طے کراؤں اور سرکار کی بارگاہ میں لے کے جائیں اور سرکار سے پوچھیں کہ سرکار مومن کہتے کسے ہیں، مومن کہتے کسے ہیں۔ تو چنانچہ ہم سب نے اپنی عقیدت کا بوریا بستر باندھا اور 1400 سال پہلے کا سفر طے کیا اور پہنچے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کہ جہاں فرشتوں کی دربانی تھی، عصمت کا حصار تھا، تقوی کا دور تھا، تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، پنج تن کا پنج سورہ تھا، تکبیر کا ماحول تھا، تقدیس کی فضا تھی، ملکوت کے ہمامے تھے اور توحید کی شمع روشن تھی۔ ہم پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، جناب سلمان فارسی نے ہمیں ویلکم کیا، جناب ابو ذر نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی زبان مبارک سے اتنا بتا دیں کہ مومن کہتے کسے، مومن ہوتا کون ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی جتنے احکامات ہم بیان کر رہے ہیں ان کو آرام سے سنتے، میں تمہارا فلسفہ اسلام جانتا ہوں، تمہارا فلسفہ اسلام یہ ہے کہ جو مجھ سے لڑ کر مرے شہید جائے گا جنت میں، اور جو ہے اگر جو لڑ کے مجھے مارے وہ غازی وہ بھی جنت میں۔ ایک ایسا اسلام ہے کہ یوں بھی جنت تمہاری اور یوں بھی جنت تمہاری۔ اگر کسی کو جنت میں جانے کا شوق ہے تو آؤ میں تمہاری جنت کو تلوار کی نوک پہ لیے کھڑا ہوں۔ بلکہ ایک صلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند۔ تھوڑا بیدار ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ فلسفہ اسلام جانتا ہوں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سب ایسے خاموش رہے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اور قرآن نے نقشہ یہ کھینچا کہ ان کے دل نکل کر گلے میں پھنس گئے تھے اور خدا کے متعلق بدگمانیاں بڑھ گئی۔ تو اس نے گستاخی یہ کی، 1400 سال پہلے کا، کہ سرکار دو عالم سے پوچھ کے آئے کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ اس نے گستاخی یہ کی کہ اس نے خیمہ رسول میں آ کے نیزہ کاڑا۔ اب جیسے اس نے نیزہ کاڑا تو سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے نکلا، من لہا ذل قلب، ہے کوئی کس کتے کی بھونک کو بند کرے۔ لیکن ہم بہت والے تو جو ہے سرکار کے قدموں میں گر گئے کہ سرکار آپ کی زبان مبارک سے یہ کتا کیوں نکلا؟ آپ تو خلق عظیم ہیں، یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم اسے کتے سے بھی بدتر کہہ دیں گے۔ لیکن سرکار نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، اس نے مجھے
آ کے میرے خیمے پہ آ کے ڈرایا ہے، اور جو بھی کسی معصوم کو اس کے در پہ جا کے ڈراتا ہے تو حقیقت اس کی یہی ہے کہ کتا ہو جاتا ہے۔ یہ نسلیں پھر آپ ہی جو ہے منتخب کرتے رہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے، اور دیکھو جو جائے گا، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ جو جائے گا زندہ واپس آئے گا۔ جی ہاں، لیکن گارنٹی چیک کریں کہ جو جائے گا زندہ واپس آئے گا۔ سب خاموش، علی اٹھے۔ کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا جو جائے گا زندہ واپس آئے گا، جیت کر مار کے زندہ واپس آئے گا۔ اور دیکھو میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی آفریں دے رہے ہیں، لیکن سب خاموش رہے۔ پھر وہی اٹھا ہمارے والا، کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ جو جائے گا زندہ واپس آئے گا جیت کر، اور دیکھو وہ میرے بعد خلیفہ بلا فضل ہوگا، میرا جانشین ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ سبھی بیٹھے رہے۔ تب جو ان میں سے سب سے چھوٹا علی تھا وہ اٹھا۔ تو جب سب کو موقع ملا اور کوئی نہ اٹھا، تو پھر سرکار دو عالم نے جو ہے اپنی زرہ مولا علی کو زیب تن کی، اپنی ہد سرکار مولا علی کے سر پہ پہنائی۔ اس طرح امامت رسالت کے ہاتھوں سے تیار ہو کے میدان جنگ میں نکلی، اور جب چلنے لگے مولا تو سرکار دو عالم کے زبان مبارک سے نکلا لقد برز الایمان کلہ۔ جی ہاں، آج کل ایمان جیسے ہی سرکار دو عالم کے زبان مبارک سے نکلا نا کہ کل ایمان، تو جتنے ہم بھاولپور والے بیٹھے تھے ہم علی علی کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب دنیا یہاں کہتی ہے جی نعرہ تکبیر پہ جوش نہیں آتا، نعرہ رسالت پہ جوش نہیں آتا، جیسے علی کا نام آیا تو علی علی کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا جناب ہم سائنس کے دور سے آئے ہیں، یہ علی علی کرانا جو ہے ہمیں سائنس نے کرایا ہے کہ جی سائنس کیا کہ یہاں سائنس کہاں سے آ گئی کہ جی سائنس کا کلیہ یہ ہے کہ ہر کل اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ موبائل ہے، اس کو میں یہاں سے پھینکوں تو یہ نیچے آئے گا، مٹی کا ڈیلا ہو اس کو میں یہاں سے چھوڑوں وہ نیچے آئے گا، کیونکہ اس کا کل جو ہے وہ نیچے ہے میگنیٹ کی طرح۔ اور اگر ماچس کی تیلی جلاؤں تو دھواں کہاں جائے گا؟ اوپر، کیونکہ کرۂ نار جو ہے اس کا کل جو ہے وہ اوپر ہے۔ اب جب سرکار نے فرمایا کہ علی ہے کل ایمان، تو جس میں ایمان کا ذرہ تھا وہ علی علی کر کے علی کے ساتھ مل گیا۔ اچھا سردار شاہ صاحب، یہاں ٹائٹل دیا ہے کل ایمان۔ اب کل کفر جس کو ٹائٹل دیا عمر بن عبد ود کو، وہ بھی تو کوئی معمولی ٹائٹل نہیں تھا، بڑے بڑوں کو نہیں ملا، ملنا ہوتا تو شیطان کو ملتا، لیکن اس کے لیے کیا تھا؟ کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ایک کافر۔ دیکھا ہے شیطان کی بے بسی، یہ نتیجہ ہوتا ہے کسی دربار سے نکالے جانے کا۔ تو ہم نے جب پوچھا سرکار یہ کل کفر اور کل ایمان کہا کیوں؟ کہا میں نے عمر بن عبد ود کو کل کفر نہیں کہا، میں نے آج سے ایک میزان قائم کی ہے کہ علی ہے کل ایمان، علی ہے کل ایمان۔ جی ہاں، اور علی کے مقابلے میں جو بھی آیا ابھی یا کبھی، علی کے مقابلے میں جو بھی آیا ابھی یا کبھی وہ ہے کل کفر۔ اور جب سرکار اس کے سامنے پہنچے صرف ایک ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یوم خندق علی کی ایک ضربت حاصل ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔
جب علی کی ضربت دنیا جہان کی باتوں سے افضل ہو جاتی ہے تو مولوی کے دل میں علی کی نماز میں جو ہے علی اللہ پڑھانے سے کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب جب سرکار پہنچے میدان میں تو اسے کہا ہے عمر بن عتبہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو 3 باتوں میں سے ایک بات کو مانتا ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے. کہا پہلی آپشن میں تجھے دیتا ہوں, کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا, تیری جان بخش دوں گا. تو کہتا ہے کہ عرب کی عورتیں مجھ پہ ہنسیں گی. اچھا ایک کام کر, جہاں سے آیا ہے وہیں سے واپس لوٹ جا. کہا میں تو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, یہ میرے لیے ممکن نہیں, یہ میری بہادری کے خلاف ہے. اچھا تو نے یہ بات کی ہے لیکن گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر, میں پیدل ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ تھا کافر لیکن تھا بہادر. گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹی کہ یا تو یہاں سے میں جاؤں گا یا یہ جائے گا. لیکن میں اس منظر کو کیسے بیان کروں کہ وہ منظر تھا کہ قضا کو کب سے روح کا رستہ نہ ملے. گھوڑوں کی ہناناٹ اور تلواروں کی تزازم سے جو ہے ایسا لگتا تھا جیسے تارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے, اور اتنا غبار ہو گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ تراب جو ہے عبد پہ جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کے کہہ رہی تھی کہ بچنا مراد ہے نامراد, سامنے تیرے ابو تراب ہیں. اور جب غبار کا دامن چاک ہوا تو مولا علی دشمن پر ایسے بیٹھے تھے جیسے شیر اپنے شکار پہ پنجے گاڑ کے بیٹھتا ہے. اچھا عمر بن عبدہ جو تھا کافر لیکن تھا بڑا فلسفی. اسے دیکھا کہ بچنے کی کوئی حالت نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے, تو اس نے سرکار امیر کائنات کے چہرے مبارک پہ لابِ دین پھینکا. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں, فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جہاں تلوار 2 منٹ میں چلنی تھی وہاں 1 منٹ میں چل جاتی ہے, لیکن سرکار امیر کائنات اس کو چھوڑ کے پیچھے ہو گئے. اب جیسے ہی پیچھے ہوئے تو وہاں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ علی نے پھر بچپنا کر دیا. تو سرکار نے پوچھا تانوں کیڑی فکر ہے؟ تو کہا سرکار جے اتھے آ گیا تھا پھر. لیکن کچھ دیر کے بعد جب اس کا سر قلم کیا اور سرکار کے قدموں میں پھینکا اور جب چل کے آ رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں آج تکبر ہے, آج علی کی چال میں غرور ہے. تو سرکار نے کہا خاموش رہو, آج خدا کو یہی منظور ہے. اور جب سرکار کے پاس پہنچے تو سرکار نے پوچھا یا علی اچھا خاصا دشمن جب قابو میں آ گیا تو اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہا اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے, کیونکہ میں جب بھی لڑتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑتا ہوں, لیکن جب اس نے لابِ دین پھینکا تو مجھے غصہ آیا, تو میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا. جب میں نارمل ہوا تو پھر میں نے اس کا سر قلم کیا. اب میں یہاں پلٹ کر یہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہ عالی ظرف علی جو اپنی ذاتیات کے لیے, اپنے ذاتی غصے کے لیے کل کفر کی گردن نہیں کاٹتا, تو اپنی چھوٹی سی زمین کے لیے ظاہری کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کیسے کاٹ سکتا تھا؟ کیونکہ وقت محدود ہے, تھوڑا ہی وقت ہے, کیونکہ علی کے بدلے علی کی اولادوں سے لیے گئے. جتنی یہ کربلا کے واقعے ہوئے یہ علی سے دشمنی تھی کہ حسین جیسی ہستی کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. جتنے نبی آئے ہیں
سب نے ہجرت کی ہے، لیکن ان کی ہجرت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور پھر واپس اپنے وطن پہنچے۔ اب آپ مجھے ذرا سوچ کے بتائیں، جہاں جہاں جو بیٹھا ہے، شاہ صاحب جب پورا سال آپ ملک سے باہر رہیں، لیکن جب محرم آتا ہے، دیکھی والی بات ہے، آپ کو اپنا وطن یاد نہیں آتا؟ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں محرم اپنے وطن میں کروں۔ تو حسین کو بھی اپنا وطن بڑا پیارا تھا۔ مولانا حسین نے فرمایا کہ مجھے مدینے کی ایک ایک اینٹ سے بڑا پیار ہے، میں اس کی ایک ایک اینٹ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن جب مولانا حسین نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑنے لگا ہوں، کون ہے جو میرے ساتھ چلے؟ تو قبلہ جو میری معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے کہا وہ تھے سرکار امام سجاد۔ کہا کہ بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو مولانا حسین نے بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا بیٹا سجاد، تمہارے چہرے پہ یہی جچتا ہے کیونکہ تم میرے ولد اکبر ہو، میرے بڑے بیٹے ہو، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ تمہاری رگوں میں شاہی خون ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی سفر کی تکلیفیں برداشت نہ کر سکو۔ تو مولا فرماتے ہیں بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا سجاد، دو جہاد کرنے ہیں، ایک ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر، بیٹا تم کون سا جہاد کرو گے؟ تو مولا سجاد فرماتے ہیں بابا میں ولد اکبر ہوں نا، تو میں جہاد اکبر کروں گا، لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے اتنا بتا دیں کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے، حوصلے سے سننا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بے یار و مددگار 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر سر قلم ہو جانا، کفن نہ ملنا، دفن نہ ہونا، یہ ہے جہاد اصغر۔ اور جہاد اکبر کیا ہے؟ پھوپھیوں کو ساتھ لے کر، بہنوں کو ساتھ لے کر، ماؤں کو ساتھ لے کر، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، یہ ہے جہاد اکبر۔ عزیزو جب نکلنے لگے تو مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر سے اتنا کہا کہ بیٹا اکبر میں تجھے حکم دیتا ہوں جاتے ہوئے اپنی بہن سغرا کو مل لے۔ عزیزو سغرا کسی ضعیفہ کا نام نہیں ہے، 6 برس کی بچی کا نام ہے۔ تو شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر آپ کا حکم ہو تو میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ دوں، لیکن مجھے اپنی بہن سے ملنے کا نہ کہیں۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا اکبر یہ میرا حکم ہے، جاؤ بہن کے مل کے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر بہن کے پاس آئے، بہن سوئی ہوئی، ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بہن سغرا بڑا تیز بخار ہے۔ تو ایک دم بہن جو ہے اٹھ کے بیٹھی، سر پہ چادر کی اور کہا اکبر بھیا تو لے جا نہ لے جا تیری اپنی مرضی، لیکن میں ٹھیک ہوں۔ تو شہزادہ کہتے ہیں کہ میری بہن میں تجھ سے 2 وعدے کرتا ہوں، ایک وعدہ یہ کرتا ہوں کہ جب بابا نے مجھے اجازت دی تو میں تجھے لینے ضرور آؤں گا، اور دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بغیر سر پہ سیرا نہیں سجاؤں گا۔ 2 وعدے کر کے نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ 10 محرم کے دن جب شہزادہ آخری وقت میں تھا اور مولا حسین کے زانوں پہ سر رکھا اور کہا بیٹا اکبر کوئی آخری خواہش؟ تو شہزادہ کہتے ہیں بابا اگر ایک مرتبہ میں اپنی بہن سغرا کو دیکھ لیتا تو مولا حسین نے اجازت امامت سے کہا بیٹا میری 2 انگلیوں میں دیکھو۔ اب جیسے دیکھا تو شہزادہ نے کہا بابا مجھے داری زارا کا گھر نظر آ رہا ہے، اور وہاں دروازے کے باہر کچھ سفید بالوں والی بوڑھی عورت کھڑی کہہ رہی ہے کوئی مجھے میرے اکبر سے ملا دو، مجھے کوئی میرے اکبر سے ملا دو۔ لاشا اکبر تڑپ کے رہ گیا، وہیں سے آواز دے کے کہی بہن سغرا ہمیں معاف کرنا، ہم وعدہ نہ نبھا سکے، مگر ہم نے بھی تیرے بغیر شادی نہیں کی، ہم نے بھی تیرے بغیر تیرا نہیں سجایا۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔